الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمدللہ، اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان کو رہنمائی بھی دی کہ زندگی میں انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی عبادت کیا ہے، کا طریقہ اس عبادت کا کیا ہے، ان کی تسبیح کا طریقہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. تو یہ پتھر سے لے کر آسمان تک، عرش الہی تک ان کو اپنا اپنا پتہ ہے اور وہ اپنا اپنا کر رہے ہیں. انسانوں اور جنات کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو وہ ہدایت رہنمائی پہلے نہیں دی جاتی. جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سمجھ لیں. جیسے اللہ پاک نے فرمایا: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم اس حالت میں پیدا ہوتے ہو، ماؤں کے رحموں سے باہر آتے ہو کہ تمہیں کوئی چیز، کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. تو وہ جو رہنمائی انسانوں اور جنوں کے لیے ہے وہ اللہ پاک خود بھیجتا ہے، بندے چن کے، انبیاء کرام چن کے، ان کے ذریعے. تو ان کو اختیار ہوتا ہے پھر یہ اس پہ چلیں نہ چلیں. تو اس لیے یہ پھر بعض دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے. ہم اپنا اختیار وہ غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں. وہ اللہ پاک کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، اس کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہم پھر وہ کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، کہ بھئی ایک مخلوق انسان ہونے کے ناطے ہم خدائی نظام سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. یعنی خدائی نظام تو کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اٹل ہے. تو خدائی نظام سے، اللہ کے نظام سے، قدرت کے نظام سے جو مطلب دیوار کو جو بندہ سر مارے اس نے اپنا سر پھوڑنا ہے، یہ تو دیوار ہے. تو خدائی نظام اس سے بہت بڑا ہے، اٹل ہے. تو وہ نافرمانی کرنے سے وہ بندہ اس نظام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے، جو طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے اور اٹل ہے. تو آخرکار ساری پھوڑنا ہے اور کچھ نہیں. جتنے لوگوں نے دیکھ لیں کفر کیا یا شرک کیا یا گناہ کیے یا جو بھی ہے، تو اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی سر پھوڑا، اپنی آخرت جو ہے وہ برباد کی. دنیا میں بھی تباہی آ گئی، بعد مرتبہ دنیا میں بھی عذاب آ گیا. عذاب تو یہیں شروع ہو جاتا ہے، صرف اس کی پھر جو ہے شکلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں اور آخرت میں جا کے وہ مکمل یعنی عذاب ہوتا ہے. دنیا میں جو ہی بندہ، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی بندہ گناہ کرے گا تو اس کو عذاب آخرت میں ہی ملے گا، نیکی کرے گا تو آخرت میں ہی اجر ملے گا. نہیں، کامل اجر، کامل سزا تو وہی ہے. باقی عین اسی لمحے جس وقت ہی بندہ نیکی کرتا ہے یا وہ گناہ کرتا ہے، عین اسی لمحے وہ شروع ہو جاتی ہے جزا سزا. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دبا دل پہ لگ جائے. اب دیکھیں یہ اسی وقت لگ گیا. یہ کوئی آخرت کی بات تو نہیں آپ علیہ السلام فرما رہے، یا کل کی تو نہیں فرما رہے، پرسوں کی تو نہیں کہہ رہے.
یہ اسی وقت عین اسی وقت ہوا۔ اب وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ یعنی علیحدگی کی بات ہے، اگر تو وہ بندے ہر ایک کو نظر آ جائے وہ تو اسی وقت پھر بچ جائے، اگر وہ نظر نہیں آتا تو ہم لگے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنا ایک نتیجہ اس کا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ موٹیویشن کہہ لیں یا ڈی موٹیویشن کہہ لیں کہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نیکی کی جزا تو بعد میں آخرت میں ہی ملے گی، اور جو ہے یہاں جو ہے مطلب یعنی صرف کرنی ہے، یہاں ہی صرف قربانی دینی ہے، اور گناہ کی سزا بھی ہے تو اب کر لو جو مرضی اپنی کرنی ہے، اور نیکی بشا کرو نہ کرو کیونکہ وہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نیکی اور بدی کی کامل جزا آخرت میں ملتی ہے، باقی وہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے، عین اسی لمحے اسی سیکنڈ شروع، جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی آپ کو، اسی طرح جو بندہ نیکی کرے گا، اچھا کام کوئی تو وہ نور اسی وقت اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اسی وقت ملنا شروع ہوگی۔ اب مختلف انداز سے اللہ پاک پھر نوازتا ہے بندے کو، تو غلطی کرے گا تو اسی وقت جو ہے، لیکن یہاں عموماً دنیا میں وہ ابتداً وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو لیکن بعد میں وہ ظاہر۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم غذا کھاتے ہیں کہ جو اچھی غذا نہیں کھاتا، غیر صحت مند غذا ہے، تو وہ نقصان تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کی چربی بن رہی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے وہ تو، لیکن نتیجہ 6 ماہ بعد، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسی وقت نہیں شروع ہوا۔ اسی طرح کوئی اچھی غذا کھاتا ہے، اب فوراً تو اس کے یعنی بھئی طاقت اس میں یا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا وہ تو نہیں نظر آنا، لیکن جو ہی اس نے اچھی غذا کھائی، غذا نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس کو ابھی نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ بات بھی جس بندے کو سمجھ آ جائے نا، اس کے لیے یہ بہت بڑی ترغیب یعنی موٹیویشن ہے نیکی اور اچھے راستے پر چلنے کی، کہ بھئی میرا تو اسی وقت معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو بندہ غلط راستے سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی مدد ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ نتیجہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی آخرت میں ہی ظاہر ہوگا، صرف وہ تو کامل ظاہر ہوگا کمال پہ، وہاں تو پھر کوئی دنیا میں ہی وہ شروع ہو جاتا ہے یہ معاملہ جو ہے۔ تو ایک تو یہ بات، تو ہم سیدنا آدم علیہ السلام کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلی اللہ پاک کی وہ مخلوق ہے جو اس کو اللہ نے اختیار دیا انسانوں میں سے، اور اللہ پاک نے پہلا ہی قصہ ان کا قرآن مجید میں بیان کیا کہ انسانیت کے بہت سارے مسئلے اس کے اندر آ گئے، جو ان کی اولاد کو آنے تھے، وہ ان کو جیسے نبی علیہ السلام کی سیرت میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں پیش آنی تھی وہ دکھا دی گئیں، وہ پیش آئیں، پھر اس کے حل بھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ بنی نوع انسان کے پہلے انسان اور سب کے باپ ہیں، تو ان کے زندگی میں بھی، اور جب سے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، وہ اکثر جو ہمیں مسائل اور مشکلات آتی ہیں وہ ان کی زندگی میں آئیں، اور اس کا حل پھر بھی اس میں بیان ہو گیا تاکہ ان کی اولاد وہ رہنمائی کرتی یعنی حاصل کرتے رہے۔ تو ہم بھی کچھ اس میں سے سیکھ رہے ہیں، کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، کچھ ابھی سیکھ رہے ہیں، مختلف گوشے، مختلف پہلو، مختلف زندگی کے پہلوؤں میں جو ان کی یعنی تربیت تھی۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو وہ روت یعنی پہلے ہی پیدا ہو چکی، اللہ پاک نے پیدا کر دی تھی۔ اب جو خلیفہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہوا، وہ یعنی زمین پر جو مٹی اکٹھی کی گئی 10 دن پھر 20 دن پھر وہ پڑی رہی، پھر اس میں جو ہے یعنی شکل بنائی گئی، تو کیا بنایا گیا اس پہ سوچے نا۔ وہ جہاں مٹی اکٹھی ہوئی، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ فلانی جگہ کی تھی، مختلف جگہ کی، اور ایک جگہ جہاں 1 میل کی تقریباً یا اس کے لگ بھگ جو ہے یعنی مٹی پوری اکٹھی ہوئی، تو اس میں بنایا کیا گیا،
کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد تھا میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو اب خلیفہ کے لیے کیا بنایا جا رہا ہے؟ روح تو پہلے ہی موجود ہے، روح تو پہلے ہی، جب اللہ پاک فرما رہا ہے فرشتوں کو، اس وقت بھی روح تو موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور سب ارواح. تو بنایا کیا گیا وہاں؟ پھر جواب یہ ہے کہ وہاں اس مٹی میں یہ بنایا گیا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بنائے گئے، آپ کے پاؤں بنائے گئے، آپ کے جو ہے سر مبارک بنایا گیا، آپ کی آنکھیں تخلیق ہوئیں، بنائی گئیں، آپ کے کان بنائے گئے، پیٹ بنا. مطلب یہ ہے کہ اب خلیفہ بنانے کی تیاری اللہ پاک کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا بنایا؟ وہی جو ہم رات دن آپ کو بھی یعنی ہم ڈسکس بتاتے رہتے ہیں کہ 7 اعضاء بنائے کہ یہ ہے خلیفہ. وہ جو جسد تھا، وہ جو مٹی کٹھی گئی، سوال ہے نا کہ اس میں بنایا کیا گیا؟ آخر روح تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک خالی یعنی مٹی ہے. تو اس مٹی میں جو چیز بنائی گئی وہ یہی بنیادی طور پر سر سے لے کے پاؤں تک اعضاء انسانی جو ظاہری اعضاء تھے. اسی سے یہ اشارہ مل رہا کہ یہ جو خلیفہ اللہ پاک بنانے والا ہے تو اس کا مقصد اس نے پورا انہی اعضاء کے ذریعے سے کرنا ہے. یا اگر وہ اس کے یعنی جو بندہ اس کے خلاف چلا وہ اس نے وہی اعضاء استعمال کرنے ہیں. تو یہ بندہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بات سمجھے کہ یہ اصل میں ہماری کہانی بھی ہے، قصہ ہے جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ وہ تو اللہ پاک نے ایک مثال ان کے قصے کو پیش کیا، لیکن وہ ہر انسان کا قصہ ہے. یعنی ہمیں بھی اسی طرح اللہ پاک پیدا کرتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں، اور جس طرح ان کو پہلے زمین مٹی سے پیدا کیا گیا، ہم جو ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں. ان کو ایک جنت، پہلی جنت جو دارالسلام جس جنت کا نام ہے، تو ہمیں بھی ایک جنت میں اللہ پاک بھیجتا ہے. وہ کون سی جنت؟ یہ دنیا ماں کے پیٹ کے مقابلے میں وہ جنت ہی ہے، اتنی بڑی ہے یہ. اگر اس سے اندازہ لگائیں کہ بھئی ماں کے پیٹ اور اس دنیا جہان، آسمان، زمین اور سارے چیزیں دیکھیں تو پہاڑ اور پھل اور پھولے، تو وہ جو دنیا تھی جہاں وہ جنین اور بچہ رہ رہا تھا. تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے منع کیا گیا اس کے قریب نہ جانا، ہمیں بھی اس دنیا میں اللہ نے پیدا کر کے کہا کہ کھاؤ پیو لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا. وہ کون سا درخت ہے؟ معصیت کا درخت، غلط کاموں کا، نقصان دہ گناہ کی چیزوں کا درخت ہے. یعنی گناہ کا درخت بھی ہے، ایک نیکی کا درخت ہے. ہمیں کہا اس کا پھل کھاؤ، وہ بہت درخت ہے، لیکن زیادہ اکثر چیزیں 99% چیزیں حلال ہیں. حرام تو گنی چنی چیزیں ہوتی ہیں. اکثر چیزیں مطلب مشروبات، شراب حرام ہو گئی مثال کے طور پر، لیکن دوسرے کتنے جوس ہیں. تو 99 قسم کے درختوں کا کھاؤ پیو موج کرو، بس اسراف نہ کرو، اور یعنی اپنا حلال ہے تمہارے لیے. اور ایک درخت سے منع کر دیا گیا کہ جو گناہ کی چیزیں ہیں. ہم ہزاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جن کو دیکھنا منع ہے وہ کم ہے. اسی طرح ہم ہزاروں الفاظ بولتے ہیں، جن کو منع کیا گیا وہ چند چیزیں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، باقی ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اصل میں ہمارا قصہ بھی اسی طرح یعنی چل رہا ہے. یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، پھر جس طرح ان کے پاس شیطان آیا خیر خواہ بن کے، جس طرح اسی طرح جو ہے ہمارے پاس بھی انسانی شکل میں یا شیطانی دنیا کے جنات کی شکل میں ہمیں بھی خیر خواہ بن کے آتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں دکھاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں. پھر بعض مرتبہ ہم بھی پھر ان کے پیچھے، انہوں نے تو گناہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ تو ان سے بھول ہوئی، اللہ پاک نے کھلایا پلایا جس طرح بھی. لیکن ہم جو ہے ہمیں جب وہ ترغیب اور وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم گناہ بھی، تو ہمیں پھر ان کی زندگی میں مثال دی گئی کہ آپ سے ان سے تو غلطی نہیں ہوئی، بھول ہوئی، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے. تو اللہ پاک بھول پر بھی بعض دفعہ پاک ان کی جو ہے پوچھتا ہے بھئی کیوں. لیکن ہمارے تو ہم تو بالکل عین معصیت میں پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر وہی کچھ کرنا ہے جو انہوں نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر کے.
پھر دوبارہ ہم اپنے مقام پہ تو یہ دیکھیں، یہ ایک پورا جو یعنی اس کا جو آؤٹ لائن ہے وہ ہر انسان کی زندگی کو فٹ ہو رہی ہے. اس کو پورا ایک پیکج دیا گیا کہ تمہیں بھی ہو بہو اسی طرح پیدا کیا گیا، ایک درخت سے منع کیا گیا، پھر بندے آئیں گے، جن بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے، تمہیں بہکائیں گے، اور پھر اگر تم گر گئے تو اٹھنا کیسے ہے. تو بس جو ہے انسان کو پورا حل دے دیا گیا. وسوسے کا میں نے بتایا تھا، وسوسہ عربی میں یہ کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ اصل میں یہ جو شکاری جب کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو وہ ایسے واضح نکالتا ہے اس جانور کی طرح، یا اس جانور کو یا پرندے کو جو پسند ہے اس طرح کی آواز نکالتا ہے کہ وہ جانور اپنی جگہ سے باہر نکل آئے، جنگل سے ادھر آ جائے، جال میں آ جائے. تو شکاری جو ہے وہ واضح نکالتا ہے، حالانکہ شکاری کی آواز وہ نہیں ہے، لیکن وہ نقلی مکلی آرٹیفیشل طریقے سے وہ آواز نکالتا ہے. تو وہ جانور کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی میرا ہی ساتھی ہے، یہ مجھے بلا رہا ہے، یہ کوئی محبت کی بولی بول رہا ہے، یہ پیار کی بولی بول رہا ہے، یہ کوئی مجھے کھانا دینا چاہتا ہے، یہ مجھے پینا دینا چاہتا ہے. تو وہ شکار آتا ہے اور شکاری جو ہے وہ جال اپنا یا وہ بندہ وہ گر پڑتا ہے. تو وسوسہ اصل میں عربی کو اس کو کہتے ہیں شکاری کے لیے استعمال. اس لیے اب وہ شیطان کے لیے بھی استعمال لفظ ہو گیا کہ وہ بھی ہے وہ ہمارا بدخواہ، لیکن ہمیں وہ ایسی آواز، ایسا پلان، ایسی سوچ، وہ ایسے پکچر پینٹ کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا تو فائدہ کی بات ہو رہی ہے، یہ کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے تمہیں یہ ملے گا، بعد میں توبہ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، تمہیں یہ کرنا وہ کرنا. تو وہ وہی بولی بول جو ہمیں پسند ہے، ہم سمجھتے یہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور ان سے بھی اس نے یہی لفظ استعمال کیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو رضی اللہ عنہا کو فرمایا، کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں بدخواہ نہیں، میں تو چاہتا تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، تم بھی کوئی لطف لے لو، یہ لو ہمیشہ کی زندگی مشکلات سے بچ جاؤ، میں تو تمہیں وہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. قسم ہے اللہ کی، میں نے کیا اس سے لینا ہے آپ کا، مطلب اسے قسم کھائی. بس یہی کہانی ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہے. برے دوست ہوں، برے ہم نشین ہوں، بیوی ہو، وہ جو بھی یہ بولی بولے وہ سمجھے وہ شیطان کا ماؤتھ پیس بن رہا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ کے بھائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ آپ کے دوست کی شکل میں ہے، چاہے کوئی مطلب یعنی وہ چیزیں کہ برائی کو مزین کر کے، غلط کام کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں. تو یہ تو ایک انٹروڈکشن سمجھ لیں، تعارف جو یعنی ہوا تھا. لیکن اب ہم اس قصے میں ایک حضرت آدم علیہ السلام سیدہ حوا کا قصہ، اس قصے میں ایک یہ بھی رخ ہے کہ وہ ایک میاں بیوی کا بھی قصہ ہے. یعنی ایک ہے تو اس کے روحانیت میں ہم نے کچھ سبق سیکھے، روحانیت کے بڑے سبق ہیں اور زندگی کی تربیت کے، لیکن وہ ایک ہم بھولے نا کہ وہ ایک میاں بیوی بھی تھے، یعنی بلکہ پہلے میاں بیوی تھے جن کو اللہ پاک نے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج کا جو درس ہے اس میں ہم میاں بیوی کے طور پر جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، ان کی ہونی ہے، ان کے لیے یہ جو قرآن مجید کا جو قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، تو 7 جگہ بیان ہوا قرآن مجید میں، تو اس میں ہمارے لیے وہ چند جو سبق ہیں، عبرتیں ہیں یا نصیحتیں ہیں ہم جو حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں بیویاں بھی کر سکتی ہیں، حامد بھی کر سکتے ہیں، وہ کیا ہیں. تو آج جو ہے اس پہ توجہ کر رہے ہیں کہ یہ رخ بھی اس دیکھیں، کیونکہ ہم سیدھا قصہ پڑھتے ہیں، اچھا جی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سیدہ حوا، انہوں نے شیطان نے بہکایا، انہوں نے پھل کھایا، وہ زمین پر، بس بات ختم. یہ نہیں ہے. قرآن مجید جو بات بیان کرتا ہے اس میں ہزاروں پہلو ہوتے ہیں اور کئی گوشے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے ہی، ہمارے ہی لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے، کہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ایک قصے کو منتخب فرماتا ہے، پھر جس انداز سے وہ بیان ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے حل ہوتے ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے. تو یہ تو پہلی بات تو اس میں ازدواجی تعلقات کے بارے میں یہ ہے، میں جو کل بھی میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا وہ مختصر سا کر کے آگے چلتے ہیں. وہ کیا
کہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے. جب اکیلے تھے ظاہر ہے مرد تھے تو حضرت حوا تو موجود تھی نہیں رضی اللہ تعالی عنہا, کوئی انسان ہی تھا. ہزاروں لاکھوں حوریں تھی جنت میں. جنت میں کیا تھا؟ فرشتے تھے. اور جنت میں کیا ہوتا ہے؟ پھل ہوتے ہیں انسانوں میں, یعنی مخلوق میں سے, یعنی حوریں ہیں, ملائکہ ہیں, یہی دو مخلوقیں زیادہ تر جنت میں ہوتی ہیں. تو انہوں نے, بے شک وہ مرد تھے, نبی بھی تھے اللہ پاک, لیکن ان کے تقوی کا یہ معیار, ان کی حیا کا معیار اتنا بلند تھا کہ انہوں نے کسی حور کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. یعنی حور کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, نہ ہی مطلب کسی سے بات کی, یہ وہ کوئی چیز آنا کسی. پھر اللہ پاک نے کچھ ماہ بعد ہی, یعنی تقریباً کہہ لیں 2-2.5 ماہ بعد, ان کے ہاں ادھر ایک یعنی پیدا ہوئی چیز, ایک جیسے پھوڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز, تو اس سے جو ہے وہ ایک چیز باہر آ کے نکل گئی, چھوٹا سی مخلوق ڈھانچہ سا. اور وہ دیکھتے 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 1-2 دن میں وہ مطلب ایک عورت بن گئی, اتنی بڑی جسامت پر جتنی ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کا. اور حسن بھی سیدہ حوا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ پاک نے سب سے زیادہ عورتوں میں سے, حوروں سے بھی زیادہ حسن, اندازہ لگا لیں ان کا حسن, حوروں سے بھی زیادہ حسن ان کو عطا فرمایا. تو اتنا تو اللہ پاک نے پھر جو ہے ان کا نکاح وہ اکٹھے رہے. مطلب یہ بات کرنے کا, یہ اس میں ہمارے لیے پہلا سبق یہ نکلا, ہمارے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, نوجوان بچیوں کے لیے, کہ اگر بندہ رشتے کی تلاش میں ہے, ٹھیک ہے آپ مرد ہیں, عورت ہیں, بالغ ہو چکے ہیں, بچی بالغ ہو جوان ہو گئی ہے, بچہ جوان ہو گیا ہے, اس میں وہ یعنی فطری رجحان جنسی پائے جاتے ہیں, لیکن اگر اب کوشش کر رہے ہیں وہ رشتہ تلاش کرنے کی یا ابھی عمر نہیں ہے, تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صبر کریں. جس طرح انہوں نے حوروں کو بھی نہیں دیکھا, حوروں کی طرف بھی مائل نہ ہوئے, تو اللہ پاک نے ان کو ایک بہترین, حوروں سے بھی بہتر عورت عطا فرمائی. تو یہ نوجوان جو ہیں ہمارے یا ہم لوگ ہیں, ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں, حلال رشتہ نہیں اویلیبل یا نہیں ہو رہا, ابھی ہمارے اندر بھی وہ رجحانات یعنی موجود ہیں, تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے صبر کیا کچھ عرصہ, تو اللہ پاک نے پھر جو ہے ان کو بہتر یعنی عطا فرمایا. تو اسی طرح جو ہے یعنی یہ سبق اولاً یہ مل رہا ہے کہ وہ بچیاں بھی, وہ بچے بھی حلال کا تلاش کریں, یعنی اپنا جس کا رزق تلاش کرنا چاہیے, رشتہ بھی کرنے, لیکن حالات واقعات کی وجہ سے اگر کچھ ایسا معاملہ دیری ہے تو پھر وہ حرام کی طرف نہ جائیں, وہ نقصان ہے. سراسر صبر کریں, تو اللہ پاک نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ میں اس کا کھارا معاملہ پورا کروں گا, اس کی جو کمی بیشی دور کروں گا. تو جب یہ بات ہے صبر والوں کے ساتھ, تو پھر اس کو اچھے طریقے سے اللہ پاک پوری کرتے ہیں. اور کل آپ نے وہ حدیث بھی سنی جو حضرت عبداللہ بن عمر نے دوسرے صحابی سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے, اللہ کے لیے ترک کر دے اللہ پاک کی محبت یا اللہ کے خوف کی وجہ سے, اور اللہ اس کو بہتر نہ چیز دے اس سے. تو یہ بھی بندے کے لیے حوصلہ. ہم تو زیادہ اب چانس ہے, شیطان کہتا ہے اب دوبارہ نہیں چانس ملے گا, اب آر ہو جو یا پار ہو جو, کر لو یا جو, ایسی بات نہیں ہے. مطلب جس ہستی نے پہلے وہ موقع دیا ہوا ہے وہ خدا تو موجود ہے نا, اس کی قدرت میں موجود ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, سب کچھ ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی, بلکہ بعد میں جو ہے وہ اچھی چیز بعض دفعہ آتی ہے اور اللہ پاک جو ہے دیتا ہے. تو ایک سبق تو سیدھا ہمیں اس کے میاں بیوی کے رشتوں کے سلسلے میں اس قصہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ملا. ہماری بچیوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, نوجوانوں کے لیے بھی, یعنی لڑکیوں لڑکوں سب کے لیے, کہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلیں. دیکھیں وہ بھی ایک, تو اللہ نے ان کے لیے
اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، اس طرح اللہ پاک اپنی قدرت سے اپنے رشتے حلال چیزیں جو ہے وہ اپنا مہیا فرماتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا وہ دوسرا سبق جو میاں بیوی اور ازدواجی تعلقات کے لحاظ سے اس قصے سے ہمیں ملتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان شریف ہے، عجیب بات ہے کہ رمضان شریف میں جھگڑے لوگوں کے میاں بیوی کے بہت ہوتے ہیں، شاید وہ فارغ ہوتے ہیں، شاید وہ یعنی بیٹھتے ہیں، یعنی چیزیں یعنی ہوتی ہیں، یہ چیزیں الٹا کوئی خودکشی کر رہا ہے، خبر آ رہی ہے، کہیں طلاق ہو رہی ہے، یہ رمضان شریف ہم لوگ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں، کھانے پینے سے فارغ اپنا یہ چیزیں، تو یہ چیز بھی تو اس لیے اس میں سمجھنا چاہیے۔ تو ایک سبق اور جو ہمیں ملتا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ایک یہ سبق ملا کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ رہ رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، جنت میں نہیں اولاد ہوئی، جتنا عرصہ بھی وہ ادھر رہے۔ اب جب اولاد نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی معاملہ کیا کہ اللہ کے حوالے جو ہے وہ اپنا معاملہ کیا اور اسی میں خوش رہے کہ اللہ جل مجدہ کی جیسی چاہت ہے، جیسی مرضی، جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ اور اس آگے فرمایا میں حکمت والا ہوں، یعنی میں بہتر جانتا ہوں کہ یہ نعمت تمہارے لیے یا رحمت جس طرح بندہ کہتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا رخ ہے کہ وہ چیزیں آزمائش بھی ہیں ساتھ، وہ صرف نعمت نہیں ہے بیٹا جی بڑی نعمت ہے، لیکن وہ آزمائش بھی اگر آپ نے تربیت ٹھیک نہ کی یا اس نے آزمائش میں ڈال دیا، غلط طرف لے گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو آخری زمانہ آئے گا تو بندے کی اپنی اولاد بیوی بچے وہ دشمن بن جائیں گے بندے کے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو بڑی حیرانگی ہوئی، انہوں نے سوچا، وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولاد کس طرح، بیوی بچے کس طرح بندے کے دشمن بن سکتے ہیں، یہ تو بندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ ہوگا، یہ میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، ایک مرد ہوگا وہ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کی آمدن ہے مثلا 20,000 روپے، ہاں 20,000 روپے، اب اسی دنیا میں 2 لاکھ والا بھی بندہ ہے، 3 لاکھ بھی کما رہا ہے، لاکھ بھی کما رہا ہے، اسی دنیا میں بندے ہر طرح کے ہیں۔ اب فرمایا کہ اس کے جو بیوی بچے ہیں وہ کہیں گے، وہ دوسری چیزوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہم نے بھی یہ اس طرح کے کپڑے لینے ہیں، ماں باپ کہیں بھی ماں باپ بھی بچے یہ لینے، وہ جو دیکھتے ہیں ہم نے جی سیر کرنے جانا ہے، ہم نے جی بائک کھانا کھانے جانا ہے، ہمیں جی موٹر سائیکل چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بندہ بیچارہ جس کی اپنی تنخواہ ہے مناسب جو 20,000 ہے، 25,000 ہے، 30,000 ہے، وہ سنے وہ کہے گا نہیں چلو ہم اپنی گنجائش کے حساب سے چل رہے ہیں، چلو یہ اپنے طریقے سے وہ خوش کرنے کی ان کو کوشش کرتا ہی ہے، لیکن جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے رہیں گی، بیوی تنگ کر دیکھو پڑوسن کے پاس تو جو ہے اتنے تولے سونا ہے، اس کا وہ جس کے سوٹ لیا ہے، اب عید پہ ہی بہت سارے لوگوں کے بجائے خوشی کے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے گھر میں ہی، وہ ہم نے کپڑے وہ آپ کے پاس تو ہیں کپڑے، نہیں وہ تو ویسے عید کے لیے لینے ہیں، عید کے لیے بھی فلانی نے یہ لیا، میری سہیلی نے یہ لیا، میری بہن یہ کر رہی ہے، بہن ہو سکتا ہے امیر زادی امیر ہو اس کا حامد، تو فرمایا کہ یہ لوگ اس طرف دیکھنے والے نہیں ہوں گے، یہ چڑی کے بچے منہ کھول کے ہوتے ہیں، بھائی وہ انہوں نے منہ کھول اپنا ڈیمانڈ کرنی ہے، بیوی بچوں نے ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ، تو وہ بندہ بیچارہ فرمایا پریشان ہوگا، ڈپریس ہوگا، بھائی میں اب کیا کروں، یہ تو کہہ رہے ہیں، ماں باپ بھی تانے دیتے، بیوی بچے بھی، وہ دیکھو فلاں دے بیٹے نے تے فلاں کوٹھی بنا لی، فلاں زمین کا جو ہے ایک
بگا لے لیا یا ایک مطلب یا ایکڑ لے لیا، تم بالکل نکمے ہو، تم تو کچھ نہیں کر رہے، مثلا یہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں یعنی بندے کے ذہن میں، اور بعض مرتبہ اس کا بڑا بھیانک یعنی نتیجہ، ابھی پرسوں کی بات ہے، کل کی ہے غالباً یا پرسوں کی، یہاں ایک گاؤں ہے، ہمارے پھوپھی جان ادھر ہوتے ہیں، یہ ادھر گجرات کے پاس، وہاں ایک کل بندے ایک نے خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی کس لیے کی ہے؟ وہی بات جو میں ابھی کر رہا ہوں کہ بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، وہ یہ کہہ رہا آ جاؤ ساکتوں پر یا جیسے بھی ہے، وہ کہہ رہی تمہارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ وہ جوان بندہ ہے، پہلے وہ کہیں یونان رہا، اب یہاں رہتا ہے، یا جو بھی جیسے بھی ہے، برا جو بھی ہے، اس نے سحری کے وقت یا صبح وہ پنکھے سے لٹ کے یہ کر لی چھوڑا۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو اس کے جو بیوی بچے ہیں، آئے دن ڈیمانڈ، ہم نے فلاں کپڑے لینے ہیں، فلاں شوز لینے ہیں، فلاں چیز کرنی ہے، وہ سن کے فرمایا کہ وہ ایک دن ہے کہ وہ تنگ آ جائے گا۔ وہ تنگ جب آ جائے گا، اب وہ کہے گا کہ یہ تو نہ میرے بیوی بچے خوش ہیں، یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اب وہ فرمایا کہ وہ حلال حرام کی تمیز ختم کر دے گا۔ وہ حلال حرام کی تمیز، وہ کہے گا نمازیں بھی اب نہیں پڑھی جاتی، یہ خوشی نہیں ہے، یہ تنگی ہے، چھوڑو نمازوں کو بھی، دین کو بھی، اور حلال حرام کو بھی چھوڑو، چرس بیچو یا نشہ بیچو، فراڈ کرو، ڈاکہ ڈالو، چوری کرو، میرے پاس یہ چیزیں تو آئیں۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ حلال حرام کو بھول کے اللہ کی جو فرما برداری ہے، فرائض کو بھی چھوڑ کر وہ اپنا ان چیزوں میں مشغول ہو جائے گا، اور یہی کرتے کرتے خوش وہ پھر بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہی کرتے کرتے موت آئے گی اور سیدھا یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اس کو وہاں پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ نبی نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ میں اس کی اپنی اولاد، اپنی بیوی، وہ مطلب یہ کہ اپنے والدین بھی اگر وہ اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو اس دور کی بات تھی، تو صحابہ اکرام کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کا تو مطلب تعلق جس طرح یعنی نبی علیہ تربیت کی، لیکن آپ کو اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ بھئی یہ ایسا ہوتا ہے، ایسی سچویشن میں ایسے مطلب ہوتی ہیں ڈیمانڈیں، پھر بندے واقعتاً وہ پھر کہتا ہے کہ بھئی چلو اولاد کے لیے ہی کر لو، مطلب ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کرو یہ، اور وہ سب یعنی وہ کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی کوئی اولاد نہیں، صبر کیا، کوئی انہوں نے نہ کمپلین نہ کی یہ نہ وہ کچھ نہیں، اپنا کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ اسی میں بہتری ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک نے چاہا وہ زمین پر آئے، اللہ پاک نے چاہا تو اولاد بھی ہوگی۔ اب ہم سب انہی کی اولاد ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں یا جتنے انسان ہیں تو یہ کس کی اولاد ہیں؟ لیکن ایک وقت تھا جنت میں کوئی اولاد نہیں، اب جو ہے وہ پوری دنیا ان کی اولاد سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ آپ میں سے بھی کسی کی شادی ہو گئی ہے، سال ہو گیا ہے اولاد نہیں ہے، 2 سال ہو گیا اولاد نہیں ہے، تو اس کی فکر نہیں کرنی، مطلب صبر کرے اللہ کے فیصلے پر، اور اگر جو کرنا ہی ہو کچھ نہیں مجھے پسند ہے تو پھر وہ کرے جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ حضور علیہ السلام کی بھی نرینہ اولاد پردہ فرما گئی، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ وہ ہم نے نہیں کرنا۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہم بھی حضور علیہ السلام کے بڑے عاشق ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی چھوڑا رستہ کہ جن کی اولاد نہیں ہے، مثلا ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، چلو شادی بھی نہیں بندہ کر سکتا، مثلا اولاد بھی نہیں ہے تو عورت ہے، یا وہ کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی نسخہ چھوڑا۔ یہ نسخہ نہیں ہے کہ گیدڑ سنگیاں یہ وہ ادھر بھاگے تویز ٹونا ٹوٹکا، نہیں، بیسیکلی دعا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کے پر اپنا فیصلے پر مطمئن رہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس کا عملی طریقہ بھی جو ہے وہ چھوڑا کہ کیا کرنا چاہیے ایسے جوڑوں کو۔ ایسے میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے ہماری اولاد، تو ان کو میں یہی کہتا ہوں، میں کہتا اللہ پاک آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، اللہ پاک آپ کو ایک میسج دے رہا ہے، آپ وہ میسج سن ہی نہیں رہے، آپ کو 10 سال سے میسج مل رہا ہے،
وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں میسج ملا، ہمیں تو کوئی نہیں پیغام ملا۔ نے کہا نہیں، مل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ تو اب اس نہ دینے میں آگے پیغام ہے، نہ دینے میں آگے میسج ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے کیا جب آپ کی اولاد نورینہ دیکھیں نہیں تھی، پہلے تھی، پھر یعنی وہ پردہ فرما گئے، اب صرف بیٹیاں تھیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو بھی تو آپ نے یتیم اور بے سہارا بچوں کو ڈاپٹ کیا، یہ رستہ آپ نے چھوڑا ہے اور خود کر کے دکھایا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلے تو زید بن حارثہ، ایک مطلب ہے کہ غلام تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کو مطلب یعنی آپ علیہ السلام نے بیٹا بنایا، بلکہ اگر کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں، صرف ان کا ہے، کسی صحابی، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی آخری صحابی تھا حضرت انس بن مالک، کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں آتا، صرف اسی ایک ہی ہستی کا ہے، حضرت زید جو غلام تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، بھائی ٹھیک ہے ہماری بھی اولاد نہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنا اڈاپٹ کر۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے اڈاپٹ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، ان کی بھی، کیونکہ آپ علیہ السلام پہلے تو رہتے ہی ساتھ تھے حضرت ابو طالب کے، اور جب آپ ہوئے تو حضرت ابو طالب کی کافی اولاد تھی، تو نبی علیہ السلام کو کیونکہ اپنے چچا سے بے انتہا کہتے ہیں کہ اگر کسی سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، آپ نے والدین فطری ہر ایک کو ہوتی ہے، تو وہ ان کے ساتھ تھی حضرت ابو طالب سے، کیونکہ آپ نے زیادہ پھر جو بچپن سے لے کر اور جوانی اور مطلب عین اس عمر تک جو دیکھا وہ انہیں کو، آپ کے دادا تھے وہ آپ کی عمر کم تھی وہ پردہ فرما گئے، تو جو 6 7 8 سال کی عمر سے لے کر اور مطلب آخری عمر تک اعلان نبوت کے بھی یعنی بعد جو ہے وہ زیادہ باپ کی صورت میں، ماں کی صورت، ہر طرح ایک مطلب یعنی تو ان سے بہت زیادہ یعنی محبت تھی۔ اپنی جو چچی تھی سیدہ فاطمہ ان کا نام تھا، دیکھیں نا کتنی محبت تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام بھی ان کے نام پر رکھا، وہ انہوں نے تو ان کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، بلکہ ایسا کام کیا اپنے کہ جو کم ہی کسی کے لیے کیا گیا۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی قبر یعنی کھودی گئی تو آپ پہلے خود جا کے اس قبر میں لیٹے بنفس نفیس، ورنہ کئیوں کو آپ نے پیراہن عطا فرمایا یا دعا کر دی، لیکن ان کے لیے حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت علی کی والدہ اور آپ کے ان کے لیے جو ہے آپ بذات خود قبر پہ میں لیٹ گئے کچھ دیر کے لیے، اور پھر لیکن کتنی شان ہوگی، قبر بھی جو ہے وہ رش کر رہی ہوگی کہ اور زمین بھی رش کر رہی ہوگی کہ کیسی ہستی، تو تاکہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو۔ بہرحال تو وہ نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ ان کی یعنی مالی طور پر جو ہے مشکلات بھی ہیں تھوڑی، تو آپ نے حضرت علی کو اپنے گھر لے گئے، ان کو بھی آپ نے ہی پالا، وہ گویا بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے، اس لحاظ سے کہ بے شک ہیں چچا زاد لیکن بچپن سے انہوں نے ان کو پالا۔ پھر جو ہے دو اور، ایک اسامہ بن زید جو حضرت زید کے بیٹے، ان کو بھی آپ نے اپنے گھر رکھا اور خود ہی ان کو یعنی حج کے موقع پہ اور مواقع پہ جو ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے اپنی سواری پہ۔ پھر دو اور آپ علیہ السلام نے جو بچے اڈاپٹ کیے ان کا نام آپ بھی جانتے ہیں، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کو بھی فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے مثال چھوڑی کہ یہ جو کپل یا بندے ہیں جی ہماری اولاد نہیں ہے، 5 سال 10 سال دلیل، تو ان کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک رستہ چھوڑا، نہیں ہے تو اولاد کس لیے چاہیے؟ فائدہ کے لیے۔ تو یتیم کو اڈاپٹ کرنا یا بے سہارا کو سہارا دینا وہ بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے، پھر وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ یعنی مفید ہو۔ تو یہ تو ویسے میں نے یعنی عرض کر دی کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ اس کے بارے میں کیا ہے، ایسے جو جوڑے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں ہے،
سیدہ ام سلمہ کی اولاد نہیں ہے، سیدہ زینب کی اولاد نہیں ہے جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور اپنا صرف حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کی ان کے بطن میں سے تھے مدینہ شریف، باقی کسی بھی زوجہ کی، تو وہ ان کی پھر اولاد کیا کیا انہوں نے یہ امام حسن، حسین، زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید، اور یہی جو ہے وہ ان کی اولاد، ویسے تو ساری امت کی وہ مائیں ہیں، اللہ نے ان کو دیا، لیکن اس وقت جو ہے وہ جن بچوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا وہ چیز، تو یہ آج بھی ہمارے لیے، امت کی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، ان جوڑوں کے لیے کہ جن کی نہیں ہے، ان کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ روشن سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے خود کر کے دکھایا کہ اولاد نہیں تو یتیم اور بے سہارا کو لے کے پالو، یہی تمہارے بہت کام آئیں گے، اور یہی نبی علیہ السلام کا یعنی طریقہ ہے۔ تو وہ بہرحال وہ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا وہ جی۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ زمین پر جو ہے اپنا، وہاں زمین سے پہلے چلو وہاں کی بات، اوپر کی بات کر لیں، کہ جب شیطان آیا اور شیطان نے بہکایا کہ یہ کریں گے یا کر لیں گے، ایسا ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے حضرت حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام نے، یعنی جب اس نے ان کو پھل کھانے کو ترغیب دے دی، انہوں نے پھل کھا لیا، میں نے پہلے 100 دفعہ عرض کر رہا ہوں وہ گناہ نہیں ہے، جیسے آپ وہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں اس کی گواہی دی ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ انبیاء کے اپنے درجے کے مطابق ان کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا نہیں بلکہ فرمایا فَنَسِيَ آدم، کہ آدم علیہ السلام، میں خالق کائنات آدم کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہوں کہ آدم نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ بھولے، اور جیسے تم، مطلب یہ ہے روزے میں آپ سب بیٹھے ہیں، آپ بھول کے کھا لیں، سیب کھا لیں، پکوڑا کھا لیں، ٹماٹر کھا لیں، تو کیا یہ گناہ ہے؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مسئلہ پوچھا گیا کہ کسی نے بھول کے روزے میں کھا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو کھلا دیا ہے، پلا دیا۔ یہ حدیث کے جو ہے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو، تو حضرت آدم کو تو اللہ نے کھلایا اور یعنی پلایا، سمجھے، یعنی اس حدیث کے مطابق یعنی بھولے، اور خود فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، دیکھیں کتنا اللہ پاک نے واضح بیان فرمایا کہ میرے آدم کے عمل تو ایک طرف، گناہ ایک طرف رہ گیا، کرنا ایک طرف رہ گیا، گناہ کا عزم اور ارادہ تک بھی میں نے کبھی آدم علیہ السلام کے جب سے وہ پیدا ہوئے نہیں پایا ان کے دل میں۔ تو کتنی اللہ پاک ان کی پاکی کی گواہی دے رہا ہے، جن کی گواہی اللہ پاک دے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے تو اس لیے تو یہ معاملہ کس لیے پیش آیا، یہ ہمارے لیے پیش ہے، ایک مثال بنانی تھی۔ تو جیسے انبیاء کا پھر یہ آزمائش بھی جسے میں نے عرض کی وہ حلال کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہمیں تو بھائی شراب نہ پینا گندی چیز ہے، سور نہ کھانا، اچھا یہ بھی گندی چیز ہے، حرام، ان کی جو ہے کسی حرام سے آزمائش نہیں ہوتی ہے، حرام چیز جو ان کی حلال سے ہوتی ہے۔ مطلب وہ درخت تھا، سیدنا عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ فرمایا، وہ درخت تھا ایک انجیر کا، فروٹ ہوتا ہے ایک انجیر، اس کا درخت تھا۔ ہمارے ہاں انبیاء کے بارے میں بعض دفعہ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو یعنی ادب سے گری ہوئی ہے، مثلا وہ کہے جی انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، آپ علم دیکھیں ان کا، بھئی گندم کا بھی کبھی درخت بھی آپ نے دیکھا؟ یہ علم کی حالت ہے، اور جو ہے مطلب یعنی انبیاء کے مقام کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنا علم یہ ہے گندم، وہی قرآن میں آیا بھئی درخت کے قریب نہ جانا، تو یہ آپ گندم، آپ کٹائی کا موسم میں آپ مجھے بتائیں کون سے درخت پہ گندم لگتی ہے؟ گندم کا سٹا ہوتا ہے، تو اللہ پاک وہیں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں حال، پتہ یہ بھی نہیں بھئی گندم کہاں لگتی ہے، سٹے پہ ہے یا درخت پہ، اور معاملہ انبیاء کے مقام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہ جسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو آزمائش ہے، امتحان ہے، حلال کے ذریعے سے ہوتی ہے، حلال کے ذریعے سے، اگر وہ کر بھی لیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، اگر وہ کر بھی لیں تو وہ گناہ نہیں، کوئی ہے ہی حلال وہ چیز ہوتی یعنی اپنا۔ اور پھر یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو فنسی آدم، بھول گئے، اللہ پاک نے منع کیا، وہ بھول گئے، تو وہ کوئی ایسا کوئی
خبیث درخت نہیں ہے. جنت میں کوئی ناپاک چیز ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، خود سوچیں. کہاں تھا وہ درخت؟ آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ درخت کہاں تھا؟ جنت میں کوئی گندی چیز ہو سکتی ہے؟ گندی چیز وہاں اللہ نے فرمایا پاک رزق ہے، ہر چیز، پھل ہو، چیز ہو. ہاں اس میں یہ اثر پایا جاتا ہے، بندہ جب کھاتا ہے تو بندے کو یعنی رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تو گناہ کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں اپنا چیز. وہ تو دنیا میں انبیاء بھی آئے سارے معاملات. تو یہ انبیاء کی معرفت رکھنے والے اولیاء سیدنا عبدالعزیز دباغ جیسے ہستیوں نے سمجھایا، ورنہ عام لوگ جی وہ ایسے مشہور کر دیا. شرم نہیں آتی؟ باپ سے غلطی ہو بھی جائے تو اولاد کا کام نہیں ہے اس کو نشر کرتا پھر. صحیح باپ ہو نا بندے کا بالکل، تو باپ سے غلطی بھی واقعی غلط ہو جائے تو اس کا کام نہیں ہے گلی میں وہ میرے باپ نے یہ کر دیا، میرے باپ نے وہ کر دیا. صحیح اولاد کا کام نہیں ہے. جو ساری کائنات کا باپ ہے، یعنی انسانیت کا، بنی آدم کا، اور غلطی بھی نہیں یعنی گناہ بھی نہیں ہوا، اور پھر اولاد ایسے بدبخت اولاد کو واقعی سزا کی مستحق ہے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں عالم ارواح کا. یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، جو آپ میں علماء ہیں وہ جانتے نہیں تو پڑھنا ضرور. بلکہ 2 دفعہ وہ حدیث آتی ہے کہ عالم ارواح میں کیا ہوا. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تو ان کی ملاقات ہوگی عالم ارواح. اس سے یہ دلیل بھی مل رہی ہے کہ روحانی دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد کے رسول ہیں، اور وہ آدم علیہ السلام سے مل رہے ہیں جو پہلے کے چلے گئے. اس حدیث میں حضرت آدم کی حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ پھل جو آپ نے کھایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جیسے باپ بھی بیٹے کو دے سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش، جلالی پیغمبر ہیں، وہ خاموش ہو گئے ادب کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ آدم، ہمارے باپ آدم موسیٰ پر جو ہے وہ غلبہ پا گئے. انہوں نے یعنی بات پوچھی، انہوں نے اسی کے بارے میں کہ وہ جو درخت تھا وہ پھل کیوں کھایا تھا یا کس طرح ہوا تھا واقعہ. تو انہوں نے فرمایا وہ اولاد کا نہیں حق بنتا باپ کے معاملات میں اس طرح کی گفتگو کریں. آپ نے پھر کوئی ایسی بات بھی ان سے پوچھی کہ تورات آپ کو کب ملی اور تورات میں کیا لکھا تھا، اور پھر ایسا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم موسیٰ، یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر رسول جن کو ہم یعنی کلیم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ سے تو ان کو آدم علیہ السلام نے بات نہیں کرنے دی. چاہے جائے کہ ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، مطلب ہے کہ یعنی ادھر کی بات ادھر کی ادھر. تو یہ اس طرح ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے. تو ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سبق ملتا ہے ایک یہ کہ جب وہ پھل انہوں نے کھا لیا، اب یہ ہو گیا نہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو الزام دیا یعنی بیوی کو، نہ پھر حضرت بیوی نے خاوند کو الزام دیا. کسی نے یہ نہیں واقعات میں ملتا نہ قرآن مجید میں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہو. یہ آپ میاں بیوی کی زندگی کے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ جب غلطی ہو جائے دونوں نے شامل ہو گئے کسی طریقے سے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو الزام دینا شروع، اے تیری وجہ نہ نقصان ہو گیا، وہ کہا نہیں اے تو منو مت دیتی، تو منو روکیا نہیں، اے کیتا او بس. وہ تو جو نقصان ہوا وہ ہوا، اب نیا جھگڑا شروع ہو گیا. یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے میاں بیوی میں. وہ جب کوئی نقصان ہو پھر الزام تراشی، اے تیری وجہ نہ ہویا، تو پتہ منو اس دن اے کیا اے ہوا فلاں، وہ کہے گی یہ ہوا وہ کہے تمہیں تیری وجہ تو کیتا، تیرے ماں نے کیتا، فلاں کیتا، بس وہ جہاں تک بات پہنچی دنگا فساد شروع ہو گیا. تو یہ جو بلیم گیم جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں اس قصے پورے میں اللہ پاک نے 7 جگہ یہ بیان کیا، ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے نہ ایسا ہوا، نہ ہی ان کی سیرتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل ایک دوسرے کو الزام نہیں دیا. کہ مثلا وہ دے سکتے مطلب کہتے تھے آدم علیہ السلام بھائی سیدہ حوا کو بھی آپ نے جو ہے شیطان کی بات سنی ہے اور آپ کی وجہ سے میں نے بھی کھا لیا ہے، تو تم نے تو مجھے بھی مروا دیا اور خود. لیکن یہ بات نہیں، وہ یہ انہوں نے سبق ہمارے لیے نہیں چھوڑا. اور نہ ہی حضرت حوا نے کہا کہ میں تو عام بندی ہوں، مطلب کچھ پتہ نہیں ہوا نہیں ہے، میں تو مطلب نہ نبی ہوں، آپ نبی ہو کہ آپ نے مجھے نہیں روکا.
تو میں تو چلو کھا لیا، لیکن آپ نے نبی ہو کے معصوم ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کی، نہ ہی انہوں نے فرشتوں کو الزام دیا۔ وہ فرشتے جو ارد گرد پھر رہے تھے تو وہ کہتے بھئی اے تسی ارد گرد ہر ویلے ساڈے پھر رہے ہو، تسی تواڈے سامنے پھل کو تو تسی نہیں سانو آکھیا بھی نہ کھاؤ۔ نہ ان پر الزام ہے فرشتوں پر، نہ حضرت حوا یعنی میاں بیوی ایک دوسرے پر دے رہے ہیں، بلکہ کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا اپنا ہمارا حصہ ہے اس میں، یعنی ایک کی بھول کو دوسرے نے سمجھا میری بھول ہے۔ میاں بیوی میں ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے کہ ایک کی غلطی وہ سمجھے بھئی یہ دوسرے کی بھی غلطی، یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں، ایک قسم کا میں بھی جو ہے یعنی اس میں حصہ دار ہوں اپنا، یعنی وہ اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو وہ صفائی دے اور دوسرے کو جو ہے وہ الزام دے۔ تو یہ ازدواجی زندگی میں، میرڈ لائف میں، میاں بیوی کی زندگی میں یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تیسرا سبق چھوڑا کہ کوئی نقصان ہو جائے، گھر میں ہو جائے، باہر ہو جائے، مالی معاملات میں ہوتے ہیں، رشتوں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک دوسرے کو الزام دینا مت شروع کر دیں، اس سے جو ہے مسئلہ اور بگڑتا ہے، بلکہ سمجھ کے بیوی سے غلطی ہے آپ سے مجھ سے ہو گئی ہے، یہ ہے طریقہ۔ انہوں نے اسی طریقے سے اختیار کیا۔ حضرت آدم کا دیکھ لیں، حضرت حوا کا وہ دونوں فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اس نے کیا، یہ نہیں کہہ رہے اس نے کیا۔ خامد سے ہو تو وہ سمجھے بھئی یہ مجھ سے، میرا خامد ہے، سمجھے مجھ سے ہی غلطی، اب میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ بیوی سے ہو گئی ہے تو وہ سمجھے اس سے پلیٹ ٹوٹ گئی ہے تو مجھے سے ٹوٹ گئی ہے، پھر وہ اپنے غصہ نہیں آتا مجھ سے ٹوٹ گئی، بھئی مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، بھئی یہ میرے ساتھ ہم کٹھے رہ رہے ہیں، اس سے نقصان ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے، یہ مجھ سے ہی سمجھے ہو گئے، تو چلو اب اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ بڑا نقصان تو ہوگا ایک دوسرے کو ضائع کرنا۔ تو یہ سمجھے کہ دو سبق مل گئے نا، ایک تو کہ ایک الزام نہیں دینا ایک دوسرے کو، دوسرا دوسرے کی غلطی کو اپنی غلطی، یہ دیکھیں بہت بڑا وزڈم ہے اس میں، بہت بڑی یعنی عقل چاہیے اس بات تک پہنچنے کے لیے کہ دو بندے کٹھے چل رہے، غلطی وہ کر رہا ہے، آپ سمجھے میں نے کی ہے، یہ انتہائی اعلیٰ خلق ہے، انتہائی اعلیٰ صفت ہے، انتہائی اخلاق میں سے ایک اعلیٰ صفت ہے جو انبیاء نے تعلیم دی۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے بندہ یعنی جان چھڑاتا ہے، نہیں جی حصہ ہو بھی تو نہیں جی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو جی ایسے ہی تھا، یہ تو فلانے بندے نے کیا ہے۔ ادھر کیا ہے کہ میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، ساتھ چل رہے ہیں، تو ایک تو غلطی وہ سمجھے مجھ سے ہو گئی، آپ اس کو نکالنے کی وہ درستگی کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک سبب بنا دے گا۔ اسی طرح یہ چلو یہ 3-4 سبق ابھی وقت ہو گیا ہے، اس طرح کے تقریباً اور جو میاں بیوی کے معاملات میں بھی 10 ایسے یعنی سنہری اصول کہہ لیں یا گولڈن پرنسپل جو اس قصے میں نکلتے ہیں، آپ نے بھی یعنی 3 سن لیے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا، اسی طرح 7 اور ہیں وہ صرف میاں بیوی کے متعلق، وہ قصہ تو وہ ایک ہی ہے لیکن اس میں یہ بھی پہلو ہے، روحانیت کے لیے بھی سبق ہے، جو جیسے آپ روحانیت پہ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے اس میں ان کے سبق ہیں بڑے، مطلب یعنی شیطان کی زندگی اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں، تو یہ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ آتے رہیں گے جتنے بھی اللہ پاک نے چاہا تو ہم عمل کر کے جو ہے چلے۔ یہ 2 موٹے موٹے اولاد کا آپ کو دیا، پہلا دیا کہ اگر رشتہ نہیں ہو رہا، بیوی نہیں مل رہی یا خاوند نہیں مل رہا یا طلاق ہے تو وہ کیا کرنا ہے انہوں نے، پھر اولاد نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، غلطی ہو جائے تو کیا اپروچ ہونی چاہیے میاں بیوی کی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر جو ہے افطاری کا وقت ہونے کے قریب ہے۔ کتنے بجے ہے شیخ نام صاحب جی؟ 8 منٹ، ہاں جگہ تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کو، اسی موضوع کے متعلق جو بات ہو رہی ہے اسی کے متعلق۔ اللہم صلی وسلم وبارک۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک کا کلام قرآن کیسی کتاب ہے، کیسے اللہ پاک نے کسی باتیں سمجھائی ہیں، اور ہم جو ہیں یا زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور یا بے سمجھ سے پڑھے، چلو ثواب مل گیا اس کا، لیکن لڑائی سے تو نہیں بچ سکتے، اگر بندہ جھگڑا تو اس کا وہ بندہ ہو جائے گا، اس سے بچنے کے لیے پھر جو ہے سمجھنا پڑتا ہے۔
تو یہ سبق ذہن میں رکھے، دو بندے ہیں میاں بیوی ہے، کٹھے چل رہے ہیں، ایک سے غلطی ہے، آپ نے اپروچ ہونی چاہیے سمجھے مجھ سے ہوگی، پلیٹ ٹوٹی ہے مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، اس کے بعد جو حال ہے یعنی یہ جی ہو جی کوئی ہے کوئی بات؟ ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔